جی میڈیا پہ آ جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب قبلہ جیسے چشتی صاحب نے فرمایا کہ کسی زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ میڈیا چوتھا ستون ہے ریاست کا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ چوتھا ستون نہیں ہے، یہ پہلے ستونوں ہی کا حصہ بن گیا ہے. اچھا جو 3 بڑے ستون ہیں یہ ہر ستون کا حصہ اس وقت میڈیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غازی صاحب قبلہ جو ستونوں نے فیصلہ کرنا ہے، جنہوں نے ریاست کو بنانا ہے، وہ سوچ کے کرنا ہے نا. وہ سوچ یہ میڈیا دے رہا ہے. یعنی جس طرح کی سوچ آ رہی ہے اس طرح کی آگے اس کے آؤٹ پٹس آ رہے ہیں، اس طرح کے نتائج آ رہے ہیں، سوسائٹی اسی شکل پہ ڈلتی چلی جا رہی ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے اوپر میڈیا کا اثر کیا ہے، تو پہلے ہم نے معاشرے کو بھی دیکھنے کہ معاشرہ بھی اب بدل گیا ہے. اب پہلے والا معاشرہ نہیں رہا، اب معاشرہ گلوبل ہے. یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن اب یہاں بیٹھ کے یہاں کا نہیں آپ سوچ رہے، آپ کانشیسلی یا انکانشیسلی جو گلوبل سوسائٹی یا اسی کے پرسپیکٹو میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس سے انفلوئنسڈ ہیں، اس کے زیر اثر ہیں. اور انٹرنیشنل سوسائٹی جو چیز آپ تک کمیونیکیٹ کر رہی ہے، جو چیز آپ تک ڈیلیور کر رہی ہے، آپ کی سوچ اسی خمیر کے مطابق آگے آؤٹ پٹ دے رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، گلوبل ولیج ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ میڈیا کس کے ہاتھ ہے. اب میڈیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتے. جی بالکل. ہم ناموس رسالت کے اس کے قانون کے تحفظ کی بات نہیں کر سکتے. ہم جو اسلام کے خلاف سازشیں اسلام دشمن کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن حکیم کوئی غلط چھاپتا ہے، قرآن حکیم کو غلط چھاپ دیا، اس کا ترجمہ نعوذ باللہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں کسی قذاب کا نام لکھ دیا، کسی کا کر دیا، ہم نہیں ہاتھ لگا سکتے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنلی سوسائٹی کی طرف سے آ رہا ہے، ذرا میڈیا انٹرنیشنلی جو کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے وہ چیزیں آگے جا رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں. اسلامی مالک اور مسلم امہ ہے وہ کدھر ہے؟ مسلم امہ نے اپنا میڈیا ان کے ہاتھ میں دے دیا نا. اگر انہوں نے میڈیا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو یہ حشر کیوں ہوتا؟ پہلے دن سے غازی صاحب ہم دیکھیں اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا انٹرنیشنلی، اس پروپیگنڈے ہی نے تو مسموم کیا فضا کو. یعنی مغربی دنیا میں دیکھیں اسلام کے خلاف جو رائے بنی وہ حقائق پر مبنی تو نہیں ہے. یعنی وہاں پر میڈیا نے جو رائے آگے کمیونیکیٹ کی. اب دیکھیں جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں، انفارچونیٹلی ان کتابوں کا نام بھی ایسا رکھا گیا جس کا معنی صحیح نہیں بنتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک اس طرح بگاڑ کے ناموں عنوانات میں لکھا گیا جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے. لیٹسٹ کتاب دی واریر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ جب بندہ پڑھے گا ہی، عام آدمی جو پڑھے گا، عام آدمی جو پڑھے گا، رحمت اللہ عالمین نہیں. اچھا دوسری بات دیکھیں، مرسی فار یونیورس نہیں لکھے گا. اور وہ تو امیج نہیں ہے نا، نام لکھا ہے واریر پروفٹ. نہ وہ اسلام کا امیج ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج ہے. اور اچھا اب ہمارا نوجوان جو ویسٹ کا پڑھا ہوا ہے یا ویسٹ تک لمیٹڈ ہے، جس کی اپنے جو سورسز ہیں اسلام کے ان تک رسائی نہیں ہے، وہ بھی جب ان کتابوں کو پڑھے گا تو انیشلی اس کی وہی رائے بن جائے گی. تو یہی ہوتا تھا. اچھا اب جو انیشلی رائے بن جائے بعد میں اس کو بدلا نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ ہے نا رائے منظور ناصر جو ہمارے صوبائی سیکرٹری بھی ہیں یہاں پہ، وہ میرے پروگرام سیرت پہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ کمپٹیشن کروایا. 150 کتاب جو تھی اس پہ پابندی لگائی، جو ہمارے یہ جو ماڈرن سکول ہے ان میں پڑھائی جاتی تھی. اسلام کے خلاف وہ غلاظت تھی ان کتابوں میں، لیکن پھر دیکھے نا یہاں بھی کمال ہے ہمارے ملک میں، فوری اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. یہ ایک انفارچونیٹ ہے. تو اب بنیادی چیز یہ ہے غازی صاحب کہ میڈیا کو کس حد تک ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. جب تک میڈیا ہمارے پاس نہیں ہوگا یہ اوپینین کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اب ویسٹ میں جیسے کچھ اشارے دیے چشتی صاحب نے، وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے حق میں بات کر رہے ہیں، مغرب کے مظالم کے خلاف بات کریں. نوم چومسکی کو دیکھیں، ایک بہت بڑی توانا آواز ہے، لیکن اس کے تصورات تک سے ہمارے اہل علم آگاہ نہیں ہوں گے کہ وہ کیا رہا ہے. وہ علوم کے اندر، آرگینک لینگویج کے اندر، لنگوسٹک کے اندر اس کی اتنی لیٹسٹ تھیوریز ہیں، اور اس نے ویسٹ کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے. اسلام آباد نوم چومسکی ایک دفعہ آئے اور یہاں پر انہوں نے جب ویسٹ کے حوالے سے تنقید کی تو کسی نے پوچھا جی آپ تو اسلام کے حق میں بہت بولتے ہیں اور ویسٹ پہ اتنی تنقید کریں تو آپ ویسٹ میں رہتے کیوں ہیں، کیسے رہتے ہیں، کس سے رہتے ہیں؟ ان کا اس لیے رہتا ہوں کہ میں وہاں تنقید کر سکتا ہوں، میں وہاں یہ بات کر رہا ہوں. اب ان کی یہ بات پہنچ نہیں رہی آگے. یہ ڈاکٹر تنولی گفتگو جاری رہے گی. آج میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، اگر آئندہ آپ نے تاخیر کی نہ آنے میں تو پھر دیکھیے گا آپ یہ میں لائک کہہ رہا ہوں. یہ میں وہ والے پھر کان پکڑواؤں گا جو اسکولوں میں ہم نے پکڑے ہوئے ہیں پہلے. اور صدیقی صاحب گواہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے آج. سب سے بڑا مجرم یہ ہے. روز دیانت کی باتیں، قائد اعظم جو تھے انہوں نے کہا تھا کابینہ کے ممبران گھر سے چائے پی کے آئے، انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹے سے چھوٹا بل جو ہے وہ بھی میں خود اپنی جیب سے دوں گا، اپنی بہن کا بل بھی میں دوں گا. جی تنولی صاحب، اب چند منٹ ہیں، آپ بتائیں کہ اس وقت ہم میڈیا والوں کو کیا بتائیں اور اپنے لوگوں کو، یوتھ کو کیا بتائیں؟ جی غازی صاحب گزارش ہے، وقت بڑا کم ہے.
علاج کیا ہے جو میڈیا سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ علاج وہی ہے جو ہمیں سیرت نے بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں جو علاج نافذ کیا سوسائٹی میں، اس علاج کو آگے لے کے چلنے کی، اس طریقہ کار کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اگر میں اس کو عنوان دینا چاہوں تو وہ آذان کی اسٹریٹجی ہے۔ آذان کی اسٹریٹجی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں، دن میں 5 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے ٹھیک ہے، کہ آپ سوسائٹی کے سامنے حق کا آوازہ بلند کرتے رہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جب حضرت بلال کو اذان کی ذمہ داری دی گئی، انہی کو وزارت خزانہ بھی دی گئی واہ، کہ یہ جتنا زیادہ آپ پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے، ٹرانسپیرنسی کو، آپ کا کیریکٹر مطلب ہے کو، جو وزیر خزانہ بنائے اس سے اذان بھی دلوایا کریں۔ وہ مؤذن دینے کا اہل ہونا چاہیے، مؤذن بننے تو کا اذان اہل آتی نہ ہو تو۔ مؤذن بننے کا اہل ہونا چاہیے، پھر وہی سورہ اخلاص والے معاملات چلیں گے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ہر دور کے ہمارے جتنے منسٹر ہیں ان میں سے 75% کو اذان نہیں آتی ہوتی۔ اچھا، آپ غازی صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے سیرت پہ مغرب میں چھپنے والی کتاب کا نام لیا، کاش کہ ہم دنیا کو یہ بھی بتا سکتے، اس بات کا اتنا چرچا کرتے کہ جب مکہ فتح ہوا، وہ کل اینڈ تھا نا ساری جدوجہد کا، پورا اسلام کا لشکر جا رہا ہے مکہ المکرمہ کی طرف، ایک صحابی نے ایک جملہ کہا بس، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اصول مرحمہ ہیں، حالانکہ اس دن اگر آپ بدلے بھی لیتے تو جائز ہوتا، جو کچھ کرتے جائز یار ہوتا۔ رونے کی باتیں ہیں۔ پاکستان میں ہمارے ایسے ملا، اور ایک بڑے ملا کا نام میں نہیں لیتا، وہ تقریر کر رہا، کہہ رہا ہے کہ کوئی جو اسلام جو ہے یہ کوئی امن کا مذہب ہے، اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے۔ تو بھائی صاحب، یہ جو اذان کا اثر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی بڑی مثال ہم خود ہیں۔ دیکھیں، اس پروگرام میں آپ نے کئی ایشوز پہ پوائنٹ آف ویو اٹھایا اور الحمدللہ سوسائٹی نے فالو کیا، وہ ایشوز ڈیفیوز ہوئے ہیں، وہ فتنے ختم ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فتنے میڈیا کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے 100 چینل سے پیدا ہو رہے ہیں، ایک چینل سے اٹھنے والی آواز حق بھی اس کو کم کرنے کے لیے اپنا اثر چھوڑ